کی، تمہاری عفت کی اسلام قانون بناتا ہے اس کے لیے اور اس کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک عورت سے اسلام کا یہ مطالبہ ہے، میری ماں بہنوں غور سے سنو، اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری باپ کے مقام پر فائز رہنے والے لوگوں، بہو بیٹیوں والوں سنو، اسلام تمام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عورتیں جو بالغ ہو جائیں وہ پردے کے اندر رہیں، پردے کے اندر۔ مسلمان کی عورت بے پردہ نہیں ہوا کرتی، حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے میری آواز سن رہے ہوں گے اور سن رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرواتے، اور اس پر بے پردگی کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی کے اندر فتن و فساد پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے، زناکاری جیسا فتنہ۔ اسلام کا کہ 5 مقاصد، 5 اہم بنیادی مقاصد اسلام کے ہیں۔ اسلام اور یہ 5 چیزیں کسی اور دین اور دھرم ریلیجن میں نہیں موجود ہیں، اتہاس یا ان کے دھرم کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، یہ 5 عظیم الشان مقاصد صرف اسلام کے اندر موجود ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے ہر دھارمک گرو سے، استاد سے، اسکالر سے، بدوان سے، یہ 5 چیزیں کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہیں جو اسلام نے دی ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے۔ نمبر 1، اس کے دھرم کا تحفظ، اس کے دین کا تحفظ۔ اسلام اس کی حد بندی کرتا ہے، اسلام ایمان اور عقیدے کی محافظت کرتا ہے۔ اسلام نے باؤنڈری لگائی ہے کہ تمہارے ایمان اور عقیدے کی یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہے، اس سے تجاوز کرو گے کفر اور ارتداد کا شکار کرو گے، تم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جانوں کا تحفظ۔ اسلام نے اپنے ماننے والے ہوں یا اپنے ماننے والے نہ ہوں، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اسلام نے جانوں کو تحفظ دیا ہے۔ یہ حکم دیا ہے کہ ناحق طور پر کسی کے جان کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، بولو، جرم ہے۔ ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا، ناحق طور پر کسی کے اوپر ہتھیار اٹھانا، اور اسلام کو ٹیررزم کہنے والوں، اور اسلام کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے والوں، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر یہ خبیث ابلیس کی بیوہ شکل لے کر کے اسلام کو کہتا ہے، کل نہیں پرسوں کے اخبار میں آیا ہے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو وزیر خارجہ داخلہ کہہ لیتے ہیں، کہتا ہے اسلامی مدارس سے ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ ذلیل، یہ چہروں پر سجائے ہوئے نورانی داڑھیاں رکھنے والے ذلیلوں، اس دھرتی کو امن و شانتی کا درس ہم نے دیا ہے، ہم نہ ہوتے، رب کی قسم ہے، خس و خاشاک کی طرح ہمارے عرش کا مالک تمہیں برباد کر دیتا۔ تم زندہ ہو، تم نے وائٹ ہاؤس بنائے، دہشت گردی کے ننگے ناچ ناچتے ہو، تم زندہ ہو ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے تم سانس لے رہے ہو، ورنہ لاسٹ پروفٹ محمد نے یہ بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جب اس روئے زمین سے رخصت ہوگا اسی دن دھرتی کا یہ بچھونا لپیٹ دیا جائے گا، سورج کا یہ گولا بجھا دیا جائے گا، روئے زمین پر یہ سر بفلک پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تم نے اپنے آپ کو قسمت کا مقدر کا بنانے والا سمجھ رکھا ہے، ہماری وجہ سے یہ اسلامی مدرسے دہشت گردی۔ آؤ، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء بھی سادگی کے شکار ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا ذرا ان کو بھی انٹری دو اپنے مدرسوں میں، اور ذرا کبھی ہمارے اینول فنکشن ہو، ہمارے کبھی نادی یا کبھی بچوں کے سالانہ جلسے ہوں تو ذرا ان وکیلوں، منسٹروں، سی بی آئی آفیسروں، پولیسوں، سب کو بلا کر ذرا ایک راؤنڈ
मरवा दिया करो इनको, हमारे मतबखों में मतबख भी इन्हें दिखला दिया करो। तुम तो बैठकर पूरी कचौड़ी दबाते हो पार्लियामेंटों में, हम दाल और रोटियां खाकर अल्लाह और उसके रसूल की प्रार्थना और इबादत के लिए रातों दिन हम उसका कलाम याद करते हैं, हम शरीफ इंसान पैदा करते हैं, हम इन्हें चोरी चकारी से मना करते हैं। बोलो मना करते हैं कि नहीं मना करते? बोलो, जोर से बोलो। तुम्हें कभी किसी ने दहशतगर्दी का शिक्षा दी है? किसी आलिम ने तुम्हें टेररिज्म का तुम्हें हमायती बनाया है? ये खुद टेररिस्ट हैं, ये खुद तन मन के काले हैं, काला धन खाने वाले, व्हाइट कॉलर में घूमने वाले इस्लाम और मुसलमानों को ताना देते हैं। इन मदरसों को जब तुम बंद करोगे तो क्या तवाइफों को नचाओगे महल्ले महल्ले? तुम चाहते ही यही हो, और अपने अपने पार्टियों में खजड़ों खुसरों को इसीलिए तुम जमा भी करते हो। या तालियां बजा बजा कायनात को हिजड़ा बना दो, ये बना रहे हैं ये। और देखना एक दिन आएगा, औरत ने भी हुकूमत की है, मर्दों ने भी हुकूमत की है, अब कुंवारे हुकूमत कर रहे हैं, अब इनकी बारी आने वाली है। हाँ, इनकी भी बारी आने वाली, इंतजार करो। ये लोग हैं जो सर से पैर तक दहशतगर्दी का लिबादा ओढ़कर कहीं भागलपुर की धरती पर, कहीं गुजरात की धरती पर, कहीं अयोध्या की धरती पर वहशतो बर्बरियत का नंगा नाच नाचते हैं, हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। कर रहा हूं, सदरी उतर गई है, मैं भी उतर जाऊंगा इंशाअल्लाह। नहीं, जो परमिशन है, कानून को हम अपने देश के कानून का उसका हम पालन करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, और अहले वतन को हम इसका एहतराम सिखाते हैं। बोलो सिखाओगे कि नहीं? कोई तोड़े तो तोड़े, हम क्यों तोड़ें? हमारे देश का जो कानून है, अल मोमिनून अला उहूदिहिम, मोमिन अपने अहद पैमान पे होता है। अगर हमने 11:30 बजे का वादा किया है तो इंशाअल्लाह 11:30 बजे हम बंद कर देंगे। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने पुलिस, अपने तमाम सब जिम्मेदारों से उनके आभारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से इस कीमती कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारी मदद की और हमारा हेल्प किया। अल्लाह उनको इसका अज्र देगा इंशाअल्लाह, उनकी जीवन में, उनकी जिंदगी में, कि उन्होंने किसी किस्म की गड़बड़ी बड़े अमन और शांति के साथ 3 दिन से हम और आप यहां जमा हैं। बताओ कोई गड़बड़ी किसी ने पैदा की? हमने इनको बेहतरीन शहरी दिया है। इन मदारिस के बैठे हुए ये नूरानी चेहरे वाले असातिज़ा ये शरीफ शहरी मुल्क को देते हैं। चोरी का न करो, डकैती न करो, किसी की बहू बेटियों पर गलत नजरें न उठाओ, किसी के माल को न लूटो, किसी की जान को न लो, किसी को गाली न दो, किसी को थप्पड़ न मारो। मस्जिद के खुतबे हो या इस तरह के जलसे हो या इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हो, ऐ मेरी बहन बेटियों, पर्दे से चलो, निगाहें नीची करके चलो, घरों के अंदर पर्दा रखो, बाहर भी पर्दा रखो, यहां तक कि खुशबू भी लगाकर बाजारों मार्केटों में न चलो। तुम लोग गैरों की नक्काली न करो। इस्लाम का लिबादा यह है कि तुम अपने सर से लेकर पैर तक मेरी माओ बहनों ढक के रहो। तुम ऐसा लिबास न पहनो जिससे तुम्हारे जिस्म के हिस्से दिखाई दें, जिससे तुम और बहुत सारे लोग गैरों के रस्मों रिवाज में माथों की बिदिया भी लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं। यह इस्लाम के अंदर गलत है, इस्लाम के अंदर यह जायज नहीं है। इससे भी हम रोकते हैं। हम दुनिया को, हम मुल्क को, हम अपने देश को बेहतरीन शहरी बनाते हैं, हम बेहतरीन इंसान बनाते हैं, हम अपने देश का सबसे वफादार साथी बनाते हैं। लेकिन हम ही को उल्टा चोर कहा जाता है, हम ही को उल्टा दहशतगर्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? ताकि तुम दहशतगर्द बनो, लूटेंगे, नाम तुम्हारा लगे, लूटेंगे और नाम बोलो हाँ तुम्हारा लगे। लेकिन मेरे अजीजों, मदारिस के ऊपर पाबंदियां, जामियात के ऊपर पाबंदियां, उनकी सीबीआई जांच। हम कहते हैं इन लीडरों की जामा पोशियां लो। कितने मुल्क के राज इनके दामनों में छुपकर बैरूने ममालिक जाते हैं और कितने ये जो है विश्वासघात करते फिरते हैं। मुसलमानों ने कभी विश्वासघात, हमने हमेशा अपने मुल्क की तहफ्फुज और बका के लिए हमने किसी के ऊपर तलवार न उठाई, हमने किसी को, और हमारा उनसे कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं। जो लोग देश को बर्बाद करते हैं
یا ہمارے دیش کے دشمن ہیں، ہمارے وہ دشمن ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے کوئی اور دیش ہو، ہمارے ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھنے والا، ہم اس کی آنکھوں کو اس کے حلقے سے نکالنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور کیا ہے. ہم نے کبھی ان سے دوستی کا ہاتھ، بولو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو اسلام اس طرح سے تحفظ نفس، یعنی کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے جان کو نہ لو، اسلام اس کی ذمہ داری گارنٹی دیتا ہے، عزت و آبرو کی گارنٹی دیتا ہے کہ عزت و آبرو بچی رہے، مال و دولت کی گارنٹی دیتا ہے کہ مال و دولت بچی رہے. میرے عزیزوں، میرے بھائی، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے بنیادی مقاصد، یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں. اے لوگوں، صحیح طور پر مسلمان بن جاؤ. اے لوگوں، اپنے دین کو سمجھو. اے لوگوں، اپنے قرآن کو سمجھو. اے لوگوں، اپنے علاقے میں اسکول اور مدارس کو قائم کرو. اے لوگوں، اپنی بہن بیٹیوں کو قرآن و سنت کی شکشا دو. اے لوگوں، صحیح طور پر مسلمان بنو، صحیح طور پر ایمان اور عقیدہ رکھو. اے لوگوں، صحیح اخلاق پیدا کرو، چوری چکاری نہ کرو. اور اے لوگوں، دین کے فرما بردار، اسلام کے فرما بردار بنو، اور دین کے تم سپاہی بنو، دین کے مجاہد بنو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے تحفظ اور بقا کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار الہ اس کانفرنس کو الہ العالمین کامیاب فرمائے مولا، اور اس میں ہم نے جتنا کہا اور سنا ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی اس کانفرنس میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے مدد کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے مال و دولت میں، ان کے آل اولاد میں، ان کی صحت و تندرستی میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. اور بار الہ ہمارے جن بھائیوں نے یہ 4 کلومیٹر مربع کی یہ کھیتی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے انہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے اس کے اوپر انہوں نے کھیتی نہیں اگائی، انہوں نے بیج نہیں ڈالے. اے اللہ، یہ جن کی بھی کھیتیاں ہیں، اے اللہ دن دونی رات چوگنی اس میں برکت عطا فرما مولا. اے اللہ ان کے گھروں کو غلوں سے بھر دے مولا. الہ العالمین انہیں مالدار بنا دے مولا. الہ العالمین انہیں غنی بنا دے مولا. جنہوں نے بھی یہ کھیتیاں کانفرنس کے لیے وقف کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے غلے نہیں بوئے، اللہ انہیں اس سے کئی گنا غلہ عطا فرمائے مولا. اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں مالدار بنا دے. ہم مظلوم ہیں، بار الہ ہماری مدد فرما مولا. الہ العالمین ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا. انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اسلامی شاعر کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کی حفاظت فرما مولا. دین کی حفاظت فرما مولا. ہمارے ملک اور وطن کی حفاظت فرما مولا. ہمارے ملک اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما مولا. ہمارے ملک اور وطن میں دہشت گردی اور آتنکوادیت پھیلانے والوں کو الہ العالمین ہلاک و برباد فرما دے مولا. ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے مولا. ہمارے دیش کی حفاظت فرما مولا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، اپنا تابعدار بنا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.